السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ الشفا ہومیوپیتھک سینٹر 111 ہے۔ آج جو آپ کے لیے دوائی بتانی ہے وہ یورپ، امریکہ، ٹھنڈے ملکوں میں رہنے والے جو ہیں، کینیڈا وغیرہ، ان کے لیے یہ بہت ہی اہم دوائی ہے۔ یہ موسم بہار میں جب درختوں کے پھول لگتے ہیں، یہ اس کا علاج ہے، اس کے علاج کا ایک حصہ ہے۔ میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ جب پھولوں کی خوشبو سے بھی الرجی ہو جائے تو یہ دوائی ہے جس کو آج میں نے بتانا ہے، سباڈیلا۔ سباڈیلا ایک ایسی دوائی ہے جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں چھینکیں ہی چھینکیں۔ جب چھینکوں کا سلسلہ جاری ہو جائے تو فوراً سباڈیلا آپ کے ذہن میں آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری دوائی ہے اس کے لیے لیکسس، لیکن ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ سباڈیلا میں مریض کو سردی محسوس ہوتی ہے، چھینکیں آتی ہیں، ناک اور آنکھوں سے پانی چلتا ہے، حلق اور گلے کی تکلیف ہوتی ہے۔ جو گرم چیزوں کے کھانے سے افاقہ ہوتا ہے، گرم پانی پینے سے، چائے پینے سے مریض اپنا افاقہ محسوس کرتا ہے، اور ٹھنڈی چیز کھانے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے الٹ لیکسس میں گرم چیز کھانے سے گلا خراب ہوتا ہے، ٹھنڈی چیز کھانے سے سرد چیزیں نگلنا دشوار ہوتا ہے سباڈیلا میں، اور لیکسس میں سرد چیزیں نگلنا اچھا لگتا ہے، گرم چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس فرق کے ساتھ آپ اپنی پھولوں کے ساتھ جو الرجی ہے پھولوں کی وجہ سے، وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس میں گلا بھی خراب ہوتا ہے، لوتین سوجے ہوتے ہیں، آنکھوں سے پانی چلتا ہے، ناک سے پانی چلتا ہے، ڈپتھیریا ہوتا ہے، گرم چیزیں کھانے سے افاقہ ہوتا ہے، انڈا کھانے سے، پانی گرم پینے سے۔ تو یہ سباڈیلا کی علامتیں ہیں۔ چھینکیں آتی ہیں کہ بس لگاتار چھینکوں سے جو ہے انسان بہت محسوس کرتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گلے میں کوئی چیز لٹک رہی ہے، اور مریض نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ انفلونزا، بخار وغیرہ میں بھی اگر تشنجی چھینکیں آئیں، آنکھوں سے پانی بہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہوں، جلندار پانی ہو، گلا، حلق اور لوتین سوجے ہوئے ہوں، اور کھلی ہوا میں یہ زیادہ ہو جاتی ہو علامتیں۔ زکام پھولوں کی وجہ سے، پھولوں کی خوشبو سے بڑھ جاتا ہے۔ پھولوں کی خوشبو آنے پاری، خیال آنے پاری بعض دفعہ چھینکیں آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دماغی کام کرنے سے سر درد ہوتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے، جب کہ اس کی وجہ سے لرزہ، تشنج، اعصابی تکلیفیں پیدا ہو جائیں تو بھی یہ کیڑوں کے لیے بھی یہ دوائی اچھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک عارضی طور پر آرام دینے کے لیے سباڈیلا، مستقل طور پر
آپ نے اگر اس کا علاج کرنا ہے تو لیکسس اس کی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، پھر یہ دوائی بدل جائے گی، پھر یہ لیکسس اور سورائنم ان میں سے آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ لیکسس نہیں، سلیشیا اور سورائنم، ان دوائیوں میں مریض کو ٹھنڈ لگتی ہے ہر حصے میں، اور اگر اس حالت میں یہ ہو تکلیف چھینکوں کی، نزلہ زکام کی، تو پھر آپ لیکسس اور سلیشیا اور سورائنم استعمال کریں۔ اور عام حالات میں اگر پھولوں کی وجہ سے یا پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے یا پھولوں کی خوشبو کا خیال آنے سے آپ کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کا علاج سباڈیلا ہے۔ سباڈیلا 30 میں ہر 4-5 گھنٹے کے بعد ایک خوراک لے لیں، چند دنوں میں آپ انشاءاللہ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ سباڈیلا الرجی کی دوائیوں میں سے بہت بڑی دوائی ہے۔ اس کی علامات سب سے بڑی یہ ہے کہ گرم پانی پینے سے، گرم چائے پینے سے، گرم انڈا کھانے سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ اگر گرم پانی پینے سے تکلیف ہوتی ہے آپ کو، پھر یہ دوائی نہیں ہے، پھر آپ نے لیکسس دوائی لینی ہے۔ یہ 2 دوائیاں صرف یاد رکھ لیں۔ موسم بہار میں اگر آپ کو پھولوں کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے تو پہلی دوائی اس کی سباڈیلا ہے 30 کی، دوسری دوائی اس کی لیکسس ہے۔ اگر آپ کو یہ علامتیں موسم خزاں میں ہوتی ہے، بہار تو ہوتا ہے جب پھولوں میں بہار آتی ہے، پتے نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں اور پھول جھڑتے ہیں۔ خزاں ہوتی ہے جب پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے، اس وقت اگر یہ آ جائے تو پھر اس کی دوائی ہے ایلیم سیپا۔ یہ ان میں فرق کر لیں۔ موسم بہار میں الرجی کی دوائی سباڈیلا اور لیکسس ہے۔ موسم خزاں میں اس کی دوائی ہے ایلیم سیپا یا یوفریشیا۔ یوفریشیا میں بھی آنکھوں سے پانی آتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، کھانسی ہوتی ہے، اور ایلیم سیپا میں بھی جیسے ایلیم سیپا میں تو ایسی حالات ہو جاتے ہیں جیسے آپ پیاز کاٹنے سے آپ کے حالات ہوتے ہیں، آنکھ سے پانی، ناکوں سے پانی، چھینکیں۔ پیاز کاٹنے کی جو علامات پیدا ہوتی ہیں اس پر آپ ایلیم سیپا، جو ایلیم سیپا ہے وہ ہے ہی پیاز کی بنی ہوئی دوائی، اس لیے آپ ایلیم سیپا اس وقت لیں گے۔ یا موسم خزاں میں اگر آپ کو ایسی علامت پیدا ہو جاتی ہے جو پیاز کھانے سے علامتیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ایلیم سیپا کھانے سے آپ کی یہ علامتیں دور ہو جائیں گی۔ اگر پیاز کاٹنے سے الرجی ہے تو آپ ایلیم سیپا دوائی لیں تو وہ آپ کو دور کر دے گی آپ کی الرجی۔ اگر آپ کو موسم بہار میں پھولوں سے الرجی ہے تو سباڈیلا اس کی دوائی ہے 30 طاقت کی۔ اس کو 2-4 دن لیں، چھینکیں وغیرہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر آپ لیکسس 200 کی 1 دن چھوڑ کر یا 2 دن چھوڑ کر ایک خوراک، ہفتے میں 3 خوراکیں کم از کم لیں 3 ہفتے تک، پھر آپ کو آئندہ کے لیے بھی کبھی الرجی نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ کے لیے آج بہت اس کا اہمیت ہے یورپ کے لوگوں کے لیے۔ تو یہ دوائیاں آپ گھر میں خرید کے رکھ لیں، کسی جانا نہ پڑے۔ ایک سباڈیلا،
سے ریشش لے لیں C30 میں، اور لیکسس سے 500 میں لے لیں، یعنی 200 طاقت میں۔ یہ دو دوائیاں ہی آپ کے لیے، آپ کی ہر قسم کی موسم بہار کی الرجی کے لیے یہ زبردست دوائی ہے، اور اس کو آپ استعمال میں لائیں۔ موسم خزاں میں اگر آپ کو یہی علامتیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر علم سپا اور آرسینکم البم یوفریشیا، یہ 2-3 دوائیاں ہیں، اگر یہ 4-5 دوائیاں آپ رکھ لیں تو سارا سال آپ، موسم بہار ہو یا خزاں ہو، آپ کو اس کی فکر نہیں رہے گی، ضرورت کے وقت آپ استعمال کر لیں۔ آرسینکم البم بھی استعمال ہوتی ہے، یوفریشیا بھی استعمال ہوتی ہے، علم سیپا بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ موسم خزاں کے لیے دیکھ لیں، اور موسم بہار کے لیے آپ کو 2 دوائیاں میں نے بتائی ہیں، سباڈیلا سے ریشش اور لیکسس سے 500۔ یہ جرمنی کے لوگوں کے لیے ہے، اور انگلش بولنے والے ملکوں میں سے وغیرہ نہیں چلتی، اس میں آپ ڈائریکٹ 200 طاقت کہیں تو آپ کو مل جائے گی، 30 کی کہیں، 30 کی کہیں آپ کو مل جائے گی، تو وہ آپ وہاں استعمال کریں۔ تو یہ آج کے لیے بہت ضروری پیغام تھا، کیونکہ اس موسم میں لوگ بہت بیمار ہوتے ہیں الرجی کی وجہ سے، اور ان کو پھر مختلف اور بار بار دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ تو یہ چند دوائیاں آپ اگر لے کر رکھ لیں، آپ کی اس ٹھنڈے ملکوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کی الرجی جو ہے، یہ ضروری نہیں کہ ٹھنڈے ملک، گرم ملکوں والے میں یہ دوائی کام کرتی ہے، کیونکہ موسم بہار تو وہاں بھی آتا ہے، آسٹریلیا وغیرہ میں یا ایشیا میں جو گرم ممالک ہیں، ان میں بھی جب موسم بہار میں پھول آتے ہیں تو اس قسم کی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ وہاں بھی یہ دوائیاں استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اس چیز کو اگر آپ آگے پھیلائیں گے، سبسکرائب کریں گے اس چینل کو، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور لوگوں کی بھلائی ہوگی۔ یہ دونوں کام آپ مفت میں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے میری یہ درخواست ہے کہ ہمیں یہ کام باقاعدہ جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی اچھا پیغام آئے، سبسکرائب کا پیغام آئے، اور آگے بھیجنے کے لیے پھر لوگوں کو اور فائدہ ہو۔ پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ ٹیلی فون آتے ہیں دور دور سے، وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں فلاں سے آپ کا یہ پتہ لگا ہے، ٹیلی فون ملا ہے، آپ کا یہ چینل ملا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کی بھلائی کے لیے یہ چینل ہے، خدمت خلق کے لیے چینل ہے، اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں اور خدمت خلق کے کاموں میں بغیر پیسوں کے آپ ثواب حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔